ضروری ہے، آنکھوں کا جو داخلی حصہ ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ناک کا جو داخلی حصہ ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور آپ ویسے بھی ناک میں پانی پہلے ڈال چکے ہوتے ہیں بطور مستحب۔ اسی طرح جب آپ انسان عام طور پر ایک معمول کے مطابق منہ بند کرتے ہیں ہم، تو اس وقت لبوں کا جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے، اور منہ بند کرتے وقت لبوں کا جو حصہ چھپ جاتا ہے، اب آپ کہیں وضو کے لیے اسپیشل منہ کھولیں اور یا داخلی حصہ کو بھی دھوئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ قبلہ آپ کی بات سے یہ ظاہر تو ہو رہا ہے، لیکن پھر میں اطمینان کی خاطر پوچھنا چاہوں گا، ایک شخص کی ریش گھنی ہے اور تھوڑا ریش دراز بھی ہے، تو اب اس کی وہ جلد تو نظر نہیں آ رہی، تو وہاں اس نے جلد تک پانی پہنچانا ہے یا وہ اپنی ریش مبارک کو ہی دھوئے گا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے، اور گھنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو داڑھی کے اندر سے اس کی جلد نظر نہیں آتی، صحیح، اس کا مطلب یہ کہ اس کی داڑھی گھنی ہے۔ یہ اگر صرف بالوں کے اوپر کے حصے کو دھو لے تو کافی ہے، جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر گھنی نہیں ہے، پتلی ہے، اور پتلی کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جلد نظر آتی ہے، اس کی جلد نظر آتی ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے وہ دھونا چاہیے ہاتھ لگا کے کہ جلد تک پانی سرایت کرے پہنچ پہنچے۔ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور قبلہ یہ چہرے کا بہتر ہے کہ وہی آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ ہم کانوں کی جڑوں تک قریب تک دھوئیں، یعنی ہاتھ تو میرا آ رہا ہے، کچھ حصہ رہ رہا ہے، لیکن احتیاطاً اگر میں تھوڑا زیادہ دھو لوں اپنے اطمینان کے لیے تو یہ بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ٹھڈی کے نیچے بھی، یعنی آپ اس خیال سے کہ جو واجب مقدار ہے لمبائی اور چوڑائی میں وہ یقیناً دھویا جا چکا ہے، تو لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی کچھ زیادہ حصہ دھو لیں تو آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی، اطمینان حاصل ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ مستحب بھی ہے۔ چہرے کے بعد دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اور دائیں ہاتھ میں بھی اس کا بھی یہی حکم ہے، 2 دفعہ، پہلی دفعہ دھونا ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب اگر 1 دفعہ بھی نہیں دھوئیں گے تو واجب پر عمل نہیں ہوگا، دوسری دفعہ وہ مستحب ہے۔ یہاں پر بھی دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی، البتہ اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں، مرد کو چاہیے کہ پانی ہاتھ کی پشت پر ڈالے، پہلا جو پانی ہے وہ ہاتھ کی پشت پر ڈالے، کوہنی پر، کوہنی بالکل اس کو ڈالے، اور ڈالنے کے بعد عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ جب چہرہ انسان دھو چکا ہوتا ہے تو ہاتھ تر تو ہوتے ہی ہیں، لہذا بائیں ہاتھ سے پہلے بازو کو تر کر لیتا ہے انسان، تر کرنے کے بعد پھر بازو کو دھونے کی نیت سے یہ پانی ڈالے یا پشت پر پانی ڈالے، یہ پہلا دھونا شمار ہوگا۔ اس کو اس طریقے سے چلائے کہ انگلیوں کے سرے تک وہ پہنچے، اور اگر وہ سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض نماز گزاروں سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ جو پشت ہے ایک تو اس میں وہ اس طرح کی کوئی لکیریں ہوتی ہیں یا سلوٹیں، تو وہاں تک پانی آسانی سے نہیں پہنچتا، کافی وہاں وہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے، دبانا، وہ تب وہاں پانی پہنچتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جو کوہنی ہے، جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے، تو وہ خشک نہ رہ جائے، جلد کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، یہ پہلا شمار ہوگا۔ اور دوسری دفعہ پھر مستحب ہے کہ اگلے اندر والے حصے پہ ڈالے، اور اس کو بھی پہلے کی طرح وہ انگلیوں کے سرے تک وہ پہنچائے۔ اچھا، پشت سے دھونا جو ہے وہ ایک غسل، ایک دھونا شمار ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہو جائے گا، یہ دوسرا دھونا شمار صحیح، اس کے بعد تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے دوسرے بازو کو بھی دھونا ہے، پھر کیا بائیں کو بھی؟ جی اسی طرح بائیں کو بھی دھونا ہے، اور بائیں ہاتھ پر جو آپ نے پانی ڈالا تھا اسی پانی سے ظاہر ہے آپ کا دائیں ہاتھ بھی تر ہے اور بائیں ہاتھ بھی تر ہے، تو اس طرح سے آپ نے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے سر کے مسح کے لیے۔ ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے سر کا مسح کریں گے، اور پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا۔ صحیح۔ تو سر کا جو مسح ہے وہ ہو سکتا ہے بعض نمازی حضرات کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ کہاں سے کہاں تک کرنا ہے۔ سر کا جو مسح ہے وہ آپ اپنے سر کے 4 حصے کر لیں، اگلا جو چوتھا حصہ ہے وہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، بالکل سامنے بھی، اور دائیں طرف تھوڑا سا یا بائیں طرف، جہاں عام طور پر لوگ مانگ نکالتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل سینٹر سے مانگ نکالتے ہیں، کچھ وہ
سائڈ سے وہ مانگ نکالتے ہیں، تو جو سر کا اگلا چوتھا حصہ ہے اس کے اوپر مسح کرنا ہے، اور سر کا جو مسح وہ بھی جلد پر ضروری نہیں ہے، صحیح، جلد پر بھی مسح کر سکتے ہیں اور بالوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، صحیح، لیکن بالوں پر اس صورت میں صحیح ہے کہ آپ کے بال اتنے لمبے نہ ہوں کہ اگر آپ وہ کنگھی کریں تو وہ آپ کے چہرے پہ گر رہے ہوں، چہرے تک پہنچ رہے ہوں، وہ ان بالوں پر کافی نہیں ہے۔ بال اگر چھوٹے ہیں اور ان کی لمبائی اتنی نہیں ہے کہ کنگھی کی صورت میں وہ چہرے تک آ جاتے ہوں، صحیح، یا ان کو دایاں بایاں اگر ان کا سرا پکڑ کے آپ کھینچتے ہیں تو وہ اگلے چوتھے حصے سے تجاوز کر جاتے آگے ہیں، کہیں چلے جاتے جی، ہیں، تو ان بالوں پر نہیں ہو سکتا۔ بال اگر ان کی لمبائی اتنی نہیں ہے تو جیسے آپ کے بال ہیں مثلا، آپ کے بالوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر بال لمبے ہیں مانگ نکالیں، اور مانگ نکالنے کے نتیجے میں جلد کا جو حصہ نمایاں ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے، اس کے اوپر مسح کر لیں، وہ کافی ہے۔ صحیح۔ اچھا، مانگ نکالتے وقت اگر تھوڑی بہت تری لگ رہی ہے تو وہ مانے نہیں ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ مانگ پہلے سے نکالیں۔ بعض لوگ سر پر تیل لگاتے ہیں تو تیل تو مانے ہے، رکاوٹ ہے پانی پہنچنے سے، جلد پر ہو جا۔ اور یہ سوال تھوڑا سا میں پھیلا رہا ہوں پیچھے بھی کہ چہرے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، چکناہٹ ہے یا کوئی ایسی میل لگی ہوئی ہے کہ جو پانی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی، فرض کرتے ہیں، تو یہ اس صورت میں اس کی طرف اشارہ فرما دیجیے گا۔ جی جی، یہ وضو کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ یعنی جسم کے جو حصے وضو کے لیے دھوئے جاتے ہیں، چہرہ ہو یا دونوں ہاتھ، ان پر معمولی جو روغن ہے یا چکناہٹ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر چکناہٹ وہ اتنی ہے کہ اگر اس کو پانی اس کے اوپر گرایا جائے تو وہ پانی کا قطرہ رکتا نہیں ہے، اوپر سے وہ گر جاتا ہے۔ اتنی مقدار میں اگر چکناہٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چکناہٹ پانی کو دل تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ کریم بھی ہو سکتی ہے کوئی، ہاں، کوئی بھی وہ کھانا کھایا ہوا ہے اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چکناہٹ موجود ہے، یا وہ چہرے پر کوئی وہ انہوں نے کوئی کریم لگائی ہوئی ہے، یا مثلا وہ جس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو وہ چکناہٹ چاہے وہ چہرے کے اوپر ہو یا ہاتھوں پر ہو یا سر کے بالوں پر ہو، وہ اگر اتنی مقدار میں ہے کہ وہ پانی کو جیسے کہنا چاہیے ٹکنے نہیں دیتی تو پھر وہ رکاوٹ شمار ہوگی۔ معمولی چکناہٹ سے وضو